السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہمارا عقیدہ، نظریہ، پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے، ہم اس پر دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ کتب کی روشنی میں، حوالوں کی روشنی میں، دلائل سے ہم آپ کے سامنے ہر چیز کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات مخالفین تک جاتی ہے، نواصب یا خوارج یا منافقین تک یا اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والوں تک جاتی ہے، تو وہ ہمیں اپنا جواب علمی طور پر کتب کی روشنی میں دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی بجائے ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو ہم ان کو جو ہے جواب حوالوں کے ساتھ کتابوں کی روشنی میں ہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ماننے والے، اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم گالیاں نہیں دیتے۔ گالیاں دینا، دھمکیاں دینا ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مخالفین کا طریقہ ہوتا ہے۔ منافقین ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، یہ خارجی ناصبی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو کتابوں سے بات نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اپنے عقائد پر جو دلیل مل جاتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، پھر اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے جائیں گے دلائل کے ساتھ، لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے جائیں گے یا لوگ ہمیں گالیاں دیتے جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، خلفائے ثلاثہ یا دیگر صحابہ پر جب کوئی بیان کرتے ہیں، فضائل ان کے بیان ہوتے ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں، تو حدیثوں کی صحت پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے یا منکر ہے، یعنی کہ اس کی صحت پر کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں۔ لیکن جب بات اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پر کی جاتی ہے تو بیان کرتے کرتے اموی ملا، کچھ ناصبی ذہنیت کے ہوتے ہیں، جو خارجی قسم کے منافقین ہوتے ہیں، جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا بغض ہوتا ہے، جو زبردستی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، بیان کرتے کرتے بیچ میں شوشہ چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ فضیلت تو ہے مگر یہ حدیث ضعیف ہے، مگر یہ حدیث غریب ہے، مگر یہ حدیث منکر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، فیک ہے، جعلی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پر جو احادیث وارد ہیں اسی کی صحت پر یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن دیگر صحابہ یا دیگر خلفائے ثلاثہ پر یہ جو ہے جب بات آتی ہے تو اس کی صحت پر غور نہیں کرتے، بلکہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپریشن کرنے والے ہیں ایک حدیث کا، جو کہ بڑی معتبر، اس کو لوگ مانتے ہیں اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اس کو لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ وہ کیا کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب اس میں جو راوی ہے وہ راوی کی حقیقت کیا ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کر کے جس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں، صاحب ترمذی نے، اس کتاب کی مصنف نے خود اس حدیث کو بیان کر کے کہا یہ حدیث غریب ہے، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث کیا ہے، غریب ہے۔ اب اس میں ایک راوی ہے، وہ راوی کون ہے؟ مشرہ ابن حعان، یہ راوی ہے اس حدیث کا۔ اب یہ کیسا راوی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ سنیں، الضعفاء الکبیر کتاب کا نام ہے، جس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن عمر بن موسیٰ العقیلی۔ اس کتاب کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 222۔ اس میں اس راوی جو یہ حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس حدیث کا راوی ہے مشرہ ابن حعان۔ اس کے تعلق سے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے ان مشرہ ابن حعان کان ممن جاء مع الحجاج ونصب المنجنیق علی الکعبہ، کہ یہ ابن حعان، مشرہ ابن حعان یہ کون ہے؟ یہ حجاج کے ساتھ آیا تھا کعبۃ اللہ پر۔ جب حجاج نے حملہ کیا تھا تو کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے منجنیق نصب کرنے میں اس نے حجاج بن یوسف کا ساتھ دیا، اس نے حجاج کا
ساتھ دیا کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے جب وہ آیا تھا تو منجنیق کو نصب کرنے کے لیے جو ہے یہ آیا تھا کعبہ میں حجاج کے ساتھ. کون؟ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی مشرا ابن حعان. اس کے بعد المجروحین اس میں بیان کیا جاتا ہے جس کے مصنف ہے ابن حبان جلد 2 صفحہ نمبر 28. اس کی کنیت کیا ہے؟ مصعب. آگے بیان کرتے ہیں یروی عقبہ ابن عامر. عقبہ ابن عامر سے روایت ہے لا یتابع علیہا، اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی کوئی پیروی نہیں کی جا سکتی، یہ جو حدیثوں کو بیان کرے گا. اس کے بعد میں تہذیب التہذیب مصنف ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ نمبر 426، وہ اس کو ضعیف، انتہا درجے کا ضعیف یہ راوی ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ابن قطان نے لکھا ہے لا نعلم عدالتہ، اس کی عدالت کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی کہ یہ انصاف پسند راوی نہیں ہے، جھوٹا راوی ہے، یہ من گھڑت باتیں پیش کرنے والا ہے. اس کے بعد میں ایک اور مقام پر بیان کیا جاتا ہے الموضوعات جلد 1 صفحہ نمبر 238، یروی ان عقبۃ مناکر لا یتابع علیہا، یہ یعنی کہ منکر روایتیں گھڑنے والا تھا، اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے میزان الاعتدال میں اور المجروحین میں جلد 3 صفحہ نمبر 28. اس کے بعد میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 347، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عقیلی کے حوالے سے، عقیلی نے کہا انہ ممن جاء مع الحجاج الى مکہ ونصب المنجنیق علی الکعبہ، یعنی کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کو جب ڈھانے کے لیے حجاج آیا تو اس کے ساتھ یہ بھی آیا تھا، منجنیق کو نصب کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد میں میزان الاعتدال اردو جلد 6 صفحہ نمبر 422، اس میں ابن حبان کہتے ہیں اسے لین قرار دیا، یعنی کہ چھپا ہوا تھا، چھپ کر باتیں پیش کرنے والا تھا. اور ابن حبان کہتے ہیں اس کی کنیت مصعب ہے. اس نے عقبہ کے حوالے سے ایسی منکر روایت نقل کی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی گئی، جبکہ لیث ابن الحیہ نے اس سے روایت نقل کی ہیں. درست یہ ہے کہ جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اسے متروک قرار دیا جائے گا، یعنی کہ یہ اگر کسی حدیث کو اکیلے روایت کرے گا تو اسے متروک قرار دیا جائے گا، اس کی حدیثوں کو نہیں مانا جائے گا. عقیلی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حالات میں صرف یہ بیان کی ہے کہ یہ حجاج کے ساتھ مکہ آیا تھا اور اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے منجنیق نصب کرنے میں حصہ لیا. میزان الاعتدال میں شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف لکھا، ابن حبان نے لکھا. جتنی کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیا آپ نے دیکھا کہ یہ جھوٹا راوی ہے، من گھڑت باتیں پیش کرنے والا ہے، یہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں، اس کی عدالت درست نہیں ہے. تو یہ جھوٹا شخص، جھوٹی شخص کی بات لے کر جو ہے لوگ اتنا بڑا اس کو بنا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. ہاں لیکن جب بات اہل بیت علیہ السلام کی جائے تو اس کی صحت پر جو ہے غور کیا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے. اگر حدیث صحیح بھی ہے تو کوشش کی جاتی ہے انتہا درجے تک، حد درجے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے یا تو ضعیف قرار دیا جائے یا منکر یا ضعیف یا موضوع قرار دیا جائے. صحیح بات کیا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ کون ہوتے؟ وہ فقط مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ہوتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں 2 مقامات پر آئی ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کہ اے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ آپ کا مقام، آپ کی منزلت، آپ کی نسبت میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود 2 مقامات پر آئی ہے. اس سے واضح طور پر پتہ چلا صحیح حدیث مبارکہ ہے بخاری میں، مسلم میں، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہوتے. اسی حدیث مبارکہ سے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. اچھا چلو ایک بات مان لیتے ہیں تمہاری یہ حدیث صحیح بھی ہے، تمہارے مطابق، تمہارے قول کے مطابق، بقول تمہارے، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، تو پھر حضرت عمر کو سب سے افضل مانو، حضرت ابوبکر کو افضل کیوں مانتے ہو؟ حضرت عمر کو سب سے افضل مانو، اتنی بڑی فضیلت کہ کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یہ تو کسی کے لیے پھر سرکار نے نہیں فرمایا تمہارے بقول.
تو پھر حضرت عمر کو تم افضل کیوں نہیں مانتے؟ یہ لوگوں کے عقیدے ہی درست نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ان کے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔